بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بیان۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور نبی کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں زیارت کی ہو یا حضور کی صحبت پائی ہو اور ایمان پر ہی اس شخص کا انتقال ہوا ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت باقی تمام امت سے زیادہ ہے، اور صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کا درجہ سب سے بلند ہے۔ ساری امت تک قرآن، سنت اور احکام شریعت ان صحابہ کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا، ساری امت تک پہنچا ہے۔ تاہم صحابہ کرام کے مراتب میں فرق ہے۔ پھر بھی کوئی غیر صحابی، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، شہید ہو، کسی ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ حضور کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے بلند مرتبہ صحابہ کا ہوتا ہے۔ صحابہ ولیوں میں بہت افضل ہوتے ہیں، سارے صحابی ولی ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ چاہیے کہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہمیشہ ادب اور احترام اور محبت اور عقیدت سے کیا جائے۔ ان پر طعن و تشنیع، اعتراضات، نکتہ چینی نہ کی جائے، یہ حرام ہے۔ صحابہ کرام سے محبت دین کی نشانی ہے، ان سے بغض اور دشمنی کفر اور نفاق کی اور سرکشی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صحابہ کرام کی تعریف کی ہے۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کی تعریفیں آئی ہیں، حضور نے تعریفیں کی ہیں، ان کے فضائل بیان کی ہیں۔ لہٰذا ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کرنا ہے، بھلائی کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی پر اللہ تعالیٰ نبی کریم ناراض ہوتے ہیں۔ وہ عظیم ہستیاں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معیت اور صحبت اور خصوصی توجہ، محبت اور نظر کرم حاصل کی، وہ ہیں۔ لہذا ان جیسا افضل اور اعلیٰ اور کوئی نہیں ہے نبیوں کے بعد۔ ان کی نیکیوں اور اچھی عادتوں کو یاد کیا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے اور دیگر اختلافی باتوں سے خاموشی اختیار کی جائے۔ آپس میں اگر کوئی عوامی اختلاف ہوا تو اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے۔ ان کے درمیان واقع ہونے والے اختلافات طویلہ اتحاد کی وجہ سے تھے، ان کی ذاتی دشمنیاں نہیں تھیں۔ گویا صحابہ آسمان رشد کے روشن ستارے ہیں، راہ حق کے دکھانے کو یہ نورانی منارے ہیں، اور صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک صحابی جو ہے نا، ایک مٹھی جو صدقہ کرے، بعد میں آنے والا جو صحابی نہیں ہے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو برابر نہیں ہو سکتا، اتنا مرتبہ میں فرق ہے۔ ان صحابہ میں سب سے افضل ترین ہستی جو ہے وہ ہیں، وہ جو امام الصحابہ ہیں، ان کا نام ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے افضل ہیں، تمام صحابہ کے امام ہیں۔ آپ نے حضور کی بے تعمل تصدیق کی اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ کا اسم مبارک عبداللہ ہے، والد گرامی کا نام ابو قحافہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے جو زیادہ مشہور ہے۔ صدیق اور عتیق آپ کے لقب ہیں، یہ لقب نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمائے۔ صدیق قول و فعل میں سچے اور سچ ماننے والے کو کہتے ہیں، جبکہ عتیق جہنم کی آگ سے آزاد کو کہا جاتا ہے۔ حضور نے ان کو یہ لقب دیے ہیں۔ آپ کو یہ خصوصی افضلیت حاصل ہے، آپ کے والدین بھی صحابی ہوئے، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہوئے، پوتے بھی صحابی ہوئے۔ ان کے حضور کی زیارت کی ایمان کے ساتھ 4 پشتوں نے یہ صحابی۔ آپ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں آپ کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور تمام مومنوں کی ماں ہیں، جن سے اکثر صحابہ کرام اور صحابیات دین کے مسائل معلوم کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء مرسلین کے بعد ابوبکر صدیق سے بہتر کوئی شخص نہیں جس پر سورج طلوع غروب ہوا ہو۔ کائنات میں جو لوگ آئے ہیں ان میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ کے فضائل آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں۔ نبی نے فرمایا انسانوں میں سب سے زیادہ جس شخص نے میرا ساتھ دیا یا میری خدمت کی اور میرے لیے اپنا وقت اور مال صرف کیا، ابوبکر ہیں۔ حضور نے جو بتایا اس کے مطابق حضور کے خلیفہ سب سے پہلے آپ بنے۔
نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد تمام صحابہ کرام نے آپ کی خلافت پر اتفاق کیا اور آپ نے دین اسلام کا شیرازہ بکھرنے سے بچایا اور اس کو مضبوط کیا۔ منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کی مدت خلافت آپ کی 2 سال 3 ماہ اور 20 دن ہے، اور 63 سال کی عمر میں 13 ہجری 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا جنازہ سیدنا عمر فاروق اعظم نے انہوں نے پڑھایا اور آپ کو پیارے آقا علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ بھی حضور کے ساتھ ہیں قیامت تک بھی، اور قیامت کے بعد حضور کے ساتھ اٹھیں گے۔ ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے جو دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ فضیلت کے اعتبار سے وہ صدیق کے بعد عمر فاروق کا درجہ ہے۔ آپ کا اسم مبارک عمر بن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگ کے لیا تھا کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت دے دے، ہمارے دین کو غلبہ ہوگا، طاقت ہوگی۔ فاروق کا لقب حق اور باطل یعنی کفر اسلام میں فرق واضح کرنے اور اعلانیہ طور پر اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کی وجہ سے حضور نے عطا فرمایا تھا کہ یہ فاروق ہیں، فرق کرنے والے، واضح فرق کرنے والے، اعلان کر کے فرق کرنے والے۔ آپ کی شان میں کئی آیتیں قرآن کریم کی نازل ہوئی ہیں۔ ایک تحقیق کے 21 آیتیں ایسی ہیں قرآن پاک میں جو سیدنا عمر فاروق کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ اور مشورہ ہوتا تو جو رائے عمر فاروق دیتے اس کے مطابق آیت آ جاتی۔ اعلان نبوت کے 6 سال 40 مردوں کے بعد آپ ایمان لائے۔ آپ کے ایمان لانے کے دن سے اسلام کا اعلانیہ غلبہ شروع ہو گیا، یعنی کہ جب آپ ایمان لے آئے نا تو آقا علیہ السلام ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تو سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ حضور اللہ ہمارا سچا ہے، آپ سچے نبی ہیں، قرآن سچا ہے، تو ہم کیوں چھپ کے بات کریں، چلے خانہ کعبہ جا کے نماز پڑھیں گے۔ تو پھر صحابہ کے ساتھ نکلے تو ایک صف میں حضور کے چچا اور ایک صف میں یہ فاروق اعظم تھے، آگے سب سے لے جا کر خانہ کعبہ چلے گئے۔ لوگ دیکھ کے رہ گئے، عمر کو تو بھیجا تھا ہم نے نبی کو قتل کرنے کے لیے اور یہ ان کے ساتھ آ گئے۔ پھر یہ ہے کہ یہ عقیل عمر ہیں جنہوں نے اپنا اعلان کرنے کے بعد کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اعلان کا کہا بھی جس نے میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے کر لو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، ورنہ ایمان لا کر لوگ چھپتے تھے۔ آپ کے دور خلافت میں عظیم الشان فتوحات ہوئیں، کیسر و کسریٰ، ایران اور روم کی سلطنت فتح ہوئیں اور اسلامی سلطنت میں داخل ہوئیں۔ آپ کے فضائل میں بھی حدیث مبارکہ ہیں۔ پیارا آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ بھی کہا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ آپ اکثر دعا کرتے یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، مدینے میں دینا۔ لوگ سوچتے مدینے میں کیسے شہادت، جنگیں تو بعد آگے ہو رہی ہیں، لیکن آپ تقریباً 10 سال 6 ماہ 4 دن خلافت کے بعد ذی الحجہ کے آخری ایام میں 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آپ پر حملہ کیا گیا خنجر کے ساتھ۔ آپ زخمی اور پھر شہید ہوئے۔ ابو لؤلؤ فیروز نے آپ پر حملہ کیا، ان زخموں سے صحتیاب نہ ہو سکے اور 1 محرم الحرام کو دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور شہید ہوئے۔ پہلا 1 محرم جو آپ کی شہادت کی تاریخ بتائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ بھی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہی حجرہ نبوی میں ہی ان کی مزار مبارک بنا، اب تک وہ بھی حضور کے پاس ہیں۔ ان کے بعد سیدنا عثمان غنی کا باری آتی ہے درجے میں، مرتبے میں اور خلافت میں۔ عثمان بن عفان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے 2 خلفاء کے بعد آپ کا درجہ ہے۔ آپ 1 محرم 24 ہجری کو خلیفہ بنائے گئے۔ دین اسلام میں بہت سختیاں اور ظلم ثابت قدمی اور صبر تحمل سے برداشت کیا آپ نے۔ آپ کا ظالم چچا آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر آپ کو تشدد کرتا، مارتا پیٹتا، آپ کو لکڑیاں جلا کر ان کا دھواں آپ کے ناک میں منہ میں دیتا کہ اسلام چھوڑ دو۔ اور آپ نے کہا کہ یہ ظلم و ستم برداشت کیا، حضور کی محبت میں صبر استقامت سے برداشت کیا، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے اپنا تمام مال و دولت دین اسلام کی ترقی اور ترویج اور غریبوں کی مدد میں خرچ کیا اور غنی کہلائے۔ سخاوت و حیا بھی بہت مشہور ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے آقا علیہ السلام کی آپ کی سخاوت سے خوش ہو کر آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل سے نقصان نہیں دے سکے گا۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ کبھی جنگ کے لیے کوئی 2 کہتے ہیں حضور میں نے ایک 100 اونٹ دیا سامان کے ساتھ، پھر کیا 2 پھر اور 100 دیا اور 100 دیا، کئی 100 اونٹ جو ہیں آپ نے کہا کہ پھر 1000 اشرفیاں سونے کی لے آئے، آ کے حضور کی گود میں ڈال دیں۔ آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل اس کا نقصان نہیں دے گا۔
جنت کی بشارت دے دی۔ آپ کی ثابت قدمی کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ آپ کے فضائل میں کثرت احادیث موجود ہیں۔ پہلے آقا علیہ السلام کو 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد دوسری جو ہے آپ کے نکاح میں آئیں، اور یہ کسی اور نبی کی صاحبزادیاں کسی اور کے پاس 2 نہیں آئیں اس طرح سے۔ تو اس پاس آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے۔ آپ کی مدت خلافت 11 سال 11 ماہ اور 18 دن ہے۔ آپ 18 ذی الحجہ کو 22 سال کی عمر میں جمعہ کے دن وصال ہوا، شہادت ہوئی آپ کی۔ اور اس طرح شہادت ہوئی کہ بلوائیوں نے کئی دن پیاسے رکھ کر بھوکے رکھ کر آپ کو شہید کیا آپ کے گھر میں۔ تو جس وقت آپ کو شہید کیا اس وقت یہ قرآن کریم تلاوت کر رہے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا، اور آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کے خون کا قطرہ بھی خون اس آیت پر پڑا، قرآن پاک پر۔ آپ کے بعد چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی باری ہے۔ آپ کا اسم مبارک علی اور والد گرامی کا نام ابو طالب تھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب بھی ہے۔ القاب میں حیدر کرار اور مرتضیٰ ہیں۔ مرتضیٰ چنے ہوئے برگزیدہ کو کہتے ہیں۔ 9 عمروں میں آپ سب سے پہلے ایمان لائے، یعنی کہ جو چھوٹے ابھی جوان ہو رہے ہیں، 12 سال کی عمر تھی جب ایمان لائے، تو حضرت عثمان غنی کے وصال کے بعد آپ خلیفہ بنائے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت آپ کے نکاح میں جو سب سے لاڈلی حضور کی صاحبزادی تھیں، چھوٹی تھی سب سے۔ آپ کے فضائل قرآن آیات اور احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کے فضائل میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ آپ علوم قرآنیہ کے فقہ کے ماہر تھے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ علی کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ فرمایا کہ علی سے محبت نہیں کرتا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق۔ آپ فجر کے لیے مسجد کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں گھات لگا کر چھپے ہوئے خارجی ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا، زہر لگے ہوئے خنجر کے ساتھ، آپ پر وار کیے تو آپ نے شہادت پائی۔ 63 سال کی عمر میں شہادت ہوئی۔ 4 سال 10 مہینے خلافت کیا آپ نے، اور جمعہ کے دن 21 رمضان مبارک 40 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے نماز جنازہ امام حسن نے پڑھائی، آپ کے بیٹے نے۔ تو ان چاروں خلفائے راشدین کو اللہ کے محبوب نے جنت کی بشارت دی ہوئی تھی پہلے ہی، اور پھر اس کے بعد 6 اور صحابہ کو بشارت دی کہ یہ جنتی ہیں۔ ایک ہی موقع پر 10 کے نام لے کر بتایا، جن میں 4 تو یہی تھے، باقی میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اور یہ حضرت 6 لوگ ہیں جن کو ان 4 کے ساتھ کہا یہ سارے بھی جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پیارے آقا کئی صحابہ کے بارے میں الگ الگ بشارتیں بھی دی ہیں، اور صحابہ بدر کے بارے میں بھی کہا جنتی ہیں، بیت الرضوان والے بھی جنتی ہیں، اللہ نے بھی فرمایا۔ اس طرح تو صحابہ سارے کے سارے شان والے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔